وسلم نے پوری رات اپنے رب کے حضور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اور امت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گزاری تھی۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے 313 شہیدوں کو پیش کیا، جو بدر کے میدان میں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور جو تھی عرب دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری قوت سے نبرد آزما ہونے کے لیے جمع تھے، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات فرما رہے تھے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان تک اپنے آپ کو سجدے میں ڈالے رکھا اور مستقل خدا کے سامنے روتے رہے۔ آپ کے آنسوؤں سے مسلح تر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت اور مختلف مقامات پر نوٹ کیا ہے، جس میں آپ نے جنگ بدر کی جو اہمیت ہے یا جنگ بدر کی جو غیر معمولی اس کی تاریخی اس کا مقام ہے، وہ اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ سے دعا کی، ان الفاظ میں یہ بات شامل تھی کہ اے اللہ، اگر آج یہ ایمان والوں کا گروہ، یہ مٹھی بھر جماعت اگر بدر میں شکست کھا گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، یہ دعا میدان بدر کا پیغام ہے کہ یہ امت مسلمہ کے جو 313 نمائندے ہیں، یہ قیامت تک امت مسلمہ کا جوہر ہے، یہ امت مسلمہ کا پیغام عظیمت ہے، اور یہ امت مسلمہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں امت مسلمہ کے مقصد وجود کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ امت دنیا میں خدا کا نام برپا کرنے کے لیے اور خدا کا نام سربلند کرنے کے لیے دنیا میں برپا کی گئی ہے۔ اگر یہ امت زمین پر توحید کے پرچم کو لے کر نہ چلے تو گویا اس نے بدر کے پیغام کو بھلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت بدر کے میدان میں شکست کھا گئی تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یہ امت مسلمہ کے مقصد وجود کو بیان کرنے والی رسول خدا کی دعا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے بدر کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی وہ دن جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا دن ہے۔ یہ بدر کا جو دن ہے جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے، تو یہ غیر معمولی قرآن کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہے، یہ کلمات کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ معمولی کلمات نہیں ہیں۔ اللہ نے بدر کے لیے یوم الفرقان کا جو لفظ استعمال کیا، یہ بدر کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام میں ایک ایسی جنگ قرار دیا کہ جو جنگ قیامت تک انسانی تاریخ میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ تو اس کو فرقان کہنے کے نتیجے میں پوری تاریخ انسانی پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ پوری تاریخ انسانی پہ اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے کہ معرکہ بدر نے عالم انسانی کو یہ پیغام دیا کہ اب دنیا میں صرف اسلام ہی وہ نظریاتی طاقت ہے جو حق پر باقی ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھوٹی سی جماعت جو بدر کے میدان میں ایک بہت بڑی عسکری قوت کو شکست سے فاش دیتی ہے، تو یہ دراصل چھوٹی سی جماعت جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور وہ لوگ جو اسلام سے وابستہ ہوں گے اور اسلام کے حقوق ادا کریں گے اور اسلام سے وفاداری کریں گے، وہ دنیا میں کبھی شکست نہیں کھائیں گے، وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ بدر نے تاریخ انسانی کو یہ پیغام دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلام کے لیے جب جب میدان عمل میں لوگ اترتے ہیں تو بدر کا رشتہ ان سے جڑتا ہے۔ بدر کے جذبات، احساسات اور میدان بدر کے واقعات وراثت میں ان اہل ایمان کے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کی تاریخ ہمارے سامنے، اس کے جو واقعات ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، اس سے کئی چیزیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ بدر سے پہلے کی جو 14 سال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں سے لے کر مہاجرت کے یعنی ہجرت جو فرمائی اور جب آپ مدینہ تشریف لائے، تو یہ پوری 14 سالہ جو تاریخ ہے،
یہ تاریخ بتاتی ہے کہ نظریہ جو تھا اسلام کا، توحید کا، یہ حق و باطل کی جو نظریاتی کشمکش ہے، یہ نظریاتی کشمکش میدان جنگ تک پہنچی۔ تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، آپ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ میدان بدر کا پیش خیمہ ہے، وہ میدان بدر کا مقدمہ ہے۔ ہم اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہ قومیں کبھی میدان بدر نہیں لا سکتی جن قوموں کے حصے میں طائف کے میدان نہ ہو، جس کے حصے میں جو ہے تو مکے کی گلیاں نہ ہوں، اوقاس کے بازار نہ ہوں، جس کے حصے میں شعب ابی طالب میں وہ دردناک اذیتیں نہ ہوں، وہ قومیں کبھی بدر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ نے جو کام کیا ہے مکہ کے وادی میں، اور مکہ کے وادی میں جو آپ نے انسانوں کو بیدار کیا، اور انسانوں کی بیداری میں جو پیغام آپ نے دیا، اس پیغام کا حاصل یہ تھا کہ زمین خدا کی زمین ہے، اور یہاں کسی انسان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ سارے انسان خدا کے بندے ہیں، اور خدا کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ آپ نے ایک غیر معمولی انقلابی پیغام انسانوں کو دیا۔ آپ نے جو ہے یہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لانے کا پیغام دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدر کے لیے جو سرفروش تیار کیے گئے، بدر کے میدان میں جن لوگوں نے کھجوریں پھینک کر یہ بات کہی کہ میں اس بات کا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ میں ان کھجوریں کھانے میں جو وقت لگ رہا ہے، یہ وقت میں جنت سے اتنا دور رہوں، اتنا دور میں جو جنت سے رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پس منظر ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ نے میدان بدر میں جو 313 پیش کیے، وہ 313 کو آپ نے کن اوصاف سے آراستہ کیا تھا، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جوان ہوئے، بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ایک ایک لمحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت علی رہے، اور حضرت علی جب میدان بدر میں اترے تو ولید کے مقابلے میں حضرت علی نے جو بہادری کا جو ثبوت پیش کیا، وہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت علی نے ایک بھالا پھینکا، اور وہ بھالا ولید کی آنکھ میں لگا، اور اس نے جو ہے اس کے پورے وجود کو جو ہے زمین پر ڈھیر کر دیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تیر اندازی، ان کی نشانے بازی اور ان کا غیر معمولی پھرتیلا پن، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش تربیت میں خرگوشوں کو نہیں، شیروں کو پالا تھا۔ آپ کی تربیت میں جو صحابہ تھے، وہ صحابہ صرف مسجدوں کے لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ میدان عمل کے غیر معمولی شیر تھے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و عظمت کا پیام، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و عظمت کا پیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تربیت تھی، ہمگیر تربیت تھی، آپ دعوت اسلام کے داعی بھی تھے، اور آپ میدان عمل کے سپاہی بھی تھے۔ یہ میدان بدر میں ثابت ہوا کہ میدان بدر میں جن بڑے بڑے لوگوں کو جو اسلام کے دشمن تھے، اور جو رسول خدا کو جنہوں نے تکالیف دی، میدان بدر میں جب وہ مارے گئے تو ان کو مارنے والے لوگ کون تھے؟ آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ ابو جہل کو جس نے مارا، وہ ابو جہل کے گھر میں ایک نوکر تھا، وہ اسلام کی تربیت میں آیا، اور اسلام نے ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھنے والا، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری قوم کا فرعون ہے، یہ عرب کا فرعون ہے ابو جہل، اس کو مارنے والا شخص کون تھا؟ اس کو مارنے والا شخص عبداللہ بن مسعود، جو ان کے گھر کا نوکر تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ اسپرٹ دی کہ ایک معمولی جو انسان ہے، اس کی خودی کو اتنا بلند کیا کہ اس نے وقت کے بادشاہ کا، جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کی جو ہے اپنے تلوار سے اس کی گردن اتار دی۔ آپ کو معلوم ہے امیہ بن خلف کو ہلاک کرنے والی شخصیت کون ہے؟ امیہ بن خلف کو ہلاک کرنے والی شخصیت انہی کے گھر کا غلام ہے، جو غلام تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیہ بن خلف نے بہت سخت سزائیں دی، اور میدان بدر میں امیہ بن خلف جو بہت متکبر انسان تھا، اور جس نے بلال حبشی پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے تھے، وہ بلال حبشی کے تلوار سے وہاں جو ہے وہ اس کو ہلاک کیا گیا۔ یہ جو ہے بہت اہم بات ہے، جو علامہ اقبال نے جس کے بارے میں یہ بات کہی
کہ پلا ساقیہ کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، اسی میں یہ اقبال کا یہ جو پیغام ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاصہ تھا۔ یہ جنگ دراصل عام جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ ایک نظریاتی جنگ تھی، ایک نظریاتی جنگ تھی۔ اس جنگ میں جو لوگ اترے وہ دراصل کوئی سیاسی ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ میدان بدر میں ایک دوسرے کے مقابل تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار تھے۔ ایک طرف باپ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ایک طرف جو ہے اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف ان کے چچا ہیں۔ ایک طرف حضرت مصعب بن عمیر ہیں، دوسری طرف ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ یہ جنگ آپس کے خونی رشتوں کے اندر تھی، لیکن اس جنگ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، دین حق سے وفاداری اور تابعداری تھی۔ اس جنگ نے جو ہے دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، دین سے محبت، یہ دراصل تمام محبتوں کے لیے پیمانہ ہے۔ الحب للہ والبغض للہ ومنع للہ وعطا للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یہ ایمان کا عملی ثبوت تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اصحاب بدر کے لیے جو مقام جو قرآن میں متعین ہوا کہ اصحاب بدر مغفور ہیں، ان کی مغفرت ہو گئی، ان کی مغفرت ہو گئی۔ حضرات گرامی، ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی اہم بات، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں اور یوتھ ونگ کی طرف سے یہ پروگرام لیا جا رہا ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب تھا، یہ انقلاب جوانوں کا انقلاب تھا۔ آپ سیرت رسول پڑھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی انقلاب جوانوں کا انقلاب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں کہ میری امت اپنے نوجوانوں پر رحم دل واقع ہو، ان پہ شفیق اور مہربان واقع ہو، کہ میری قوم کے بزرگوں نے جب مجھے چھوڑ دیا تو میرے نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا۔ اسلامی انقلاب کے پشت پر 75% نوجوانوں کی طاقت تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میدان بدر میں جو لوگ کام آئے وہ لوگ بہت نوخیز نوجوان تھے۔ ان کی تاریخ پڑھی، ایسی دل کو دہلا دینے والی تاریخ کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاریخ شیروں کی تاریخ ہے، بہادروں کی تاریخ ہے، یہ بزدلوں کی تاریخ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہماری تاریخ سے ٹوٹ گیا ہے۔ صرف ایک واقعہ بدر کا لیجئے اور اندازہ کیجئے کہ وہ بدر جو ہے کیسے جو ہے جیالوں نے اس بدر کی تاریخ مرتب کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک خاتون ہیں ام حارث، جو مدینہ کی سب سے حسین و جمیل خاتون ہے اور جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے حارث نام کا، اور وہ اپنے بیٹے کو پالتی ہے، اس کو جوان کرتی ہے۔ وہ ابھی اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کے جو ہے ابھی وہ جوانی کی دہلیز کو نہیں پہنچا، بالکل سمجھیے کہ ٹین ایجر ہیں، 15-16 سال کا بچہ ہے، اور میدان بدر کا اعلان ہوتا ہے مدینہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار لشکر اسے جنگ کے لیے میدان میں جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں وہ بیوہ جس نے اپنے اس بچے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنا حسن قربان کیا، اپنی جوانی لگا دی، بہترین رشتے ٹھکرائے، لیکن اس بچے کو اتنی محبت سے پالا۔ وہ بچہ صبح و شام اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، یہ میرا بڑھاپے کا سہارا، یہ میرا نور نظر، یہ میرے دل کا قرار، جو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے دور نہیں ہوا، یہ مجھ سے میدان جنگ کی اجازت چاہتا ہے۔ لیکن وہ ماں بھی ایمان والی ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کو جانچتی ہے۔ 3 دن تک وہ بیٹا لگاتار ماں کے سامنے مطالبہ رکھتا ہے۔ تیسرے دن وہ ماں اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو لگاتی ہے اور لگا کر یہ کہتی ہے کہ میرے پیارے، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن تو مجھ سے وعدہ کر کہ کل مجھے یہ خبر نہ ملے کہ تو نے لشکر میں پیٹھ دکھائی، یہ چیز مجھے نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ تربیت کیسی تھی، وہ کیسی خواتین تھی، کیسی مائیں تھی، انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کو حوصلوں سے مالا مال کیا۔ ان کے نزدیک یہی مائیں ہیں جو مائیں دراصل دنیا کے اندر اس قابل ہوتی ہے کہ وہ امتوں کو زندگی کا پیغام دیں۔ جب قومیں ایسی مائیں پیدا کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، وہ قومیں دنیا میں عزت و وقار کی قابل نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ میدان بدر کا سب سے پہلا شہید وہی نوجوان ہے، وہی بچہ ہے جو میدان بدر میں فجر کے وقت اٹھتا ہے اور نہانے کے لیے ایک کنویں پر پہنچتا ہے، اور وہ کنویں پر جب وہ پانی لیتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ صحابہ جو کہ اس کنویں کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دشمن کنویں کے اندر کوئی زہر ملا رہا ہے، پانی کو خراب کر رہا ہے، تو تیر چلا دی جاتی ہے، اور وہ تیر حضرت حارث کے گلے میں پیوست ہو جاتی ہے، اور حضرت حارث اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حارث کی یہ جو شہادت ہے، یہ میدان بدر کی پہلی شہادت ہے۔ جب یہ صحابہ میدان بدر سے جیت کر مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے میں وہی حارث دیوانہ وار اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دوڑتی ہے۔ جب وہ دوڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سب آ گئے ہیں لیکن اس کا لال نہیں آیا، تو وہ کسی سے پوچھ لیتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا شہید نہیں ہوا بلکہ مارا گیا۔ جب وہ یہ سنتی ہے تو اس کی چیخوں سے مدینے کی گلیاں گونجتی ہے، وہ چلاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے رسول خدا سے ملاؤ، مجھے رسول خدا سے ملاؤ۔ اللہ کے رسول اس ماں کی یہ آہ و زاری دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول خاموش اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے اللہ کے رسول، میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتی ہوں کہ میرے لال کا کیا ہوا، کیا وہ یوں ہی مار دیا گیا، اسے شہادت نصیب نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ تاریخ میں رقم ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے حارث خوشخبری سن لے کہ تیرا بیٹا جنتوں میں سے اعلیٰ ترین جنت میں پہنچایا گیا۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر لے گئے۔ تو ایک خوش نصیب ماں ہے، اور وہ ماں خوشی سے جو ہے تمتما اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ رب کعبہ کی قسم حارث کامیاب ہو گئی، حارث کامیاب ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ ہے بدر کی تاریخ۔ پھر آپ دیکھیے کہ بدر کی تاریخ نے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیا تھا۔ سب سے پہلا پیغام ڈسپلن کا۔ آپ نے لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں کی تھی کہ بھیڑ جمع ہو گئی ایک لوگوں کی، نہیں، آپ نے لوگوں کو ایمان کے بعد استقامت کی تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی، اجتماعیت کی تعلیم دی، اتحاد کی تعلیم دی، ڈسپلن کی تعلیم دی۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میدان بدر پر جو جنگ لڑی گئی، دنیا کے سارے مورخین یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جنگ کی جدید ترین ٹیکنیک استعمال کی۔ میدان بدر میں جب اللہ کے رسول نے فوجوں کو جو صف بندی کی تو اس طور پہ صف بندی کی کہ وہ عرب دنیا کے لیے میدان جنگ کا پہلا نقشہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ ایسی جنگ بندی کی، صف بندی کی گئی تھی۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی، ایسی غیر معمولی تربیت کی تھی صحابہ کی کہ یہ لوگ بلا شبہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، یہ دنیا کے اندر لیکن ظلم کے سامنے جھکنے والی قوم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ذریعے امت مسلمہ کی تربیت فرمائی۔ پہلی تربیت کیا تھی؟ پہلی تربیت یہ تھی کہ دراصل جو لوگ دین کی خاطر، جو لوگ انسانیت کے آبرو کے لیے، جو لوگ دنیا میں حق کی خاطر جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ لوگ خدا کی نگاہ میں بہت معتبر ہوتے ہیں، وہ انسانیت کا نمک ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر تاریخ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اس طور پہ تربیت کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے بعد میں ایسا جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مال غنیمت کے تعلق سے جو قانون بنایا کہ مال غنیمت وہ انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگا، اس کے تعلق سے ایک اللہ کے رسول کا ایک پورا نظام ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ پھر آپ میدان بدر سے جب آئے تو آپ نے لوگوں کو جو ہے یہ بات بتائی کہ آپسی اختلافات یہ موت ہے۔ قرآن میں خود یہ درج ہے، بدر کے پیغام پر قرآن نے یہ بات کہی۔ قرآن نے کہا کہ جو آپسی اختلافات ہیں وہ قوموں کی ہوا اکھاڑ دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحکم، کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ تمہارے ایمان کے دعوے، یہ کلمہ شہادت کی بلند آوازیں یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ضرورت ہے کہ تم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدان بدر کے جب اللہ کے رسول نکلے تو میدان بدر میں جاتے وقت سفر میں صرف 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی کے حصے میں 3 اونٹ آتے تھے، 3 صحابہ کے حصے میں 1 اونٹ آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خود سپہ سالار ہیں، جو خود بادشاہ عرب ہیں،
مدینہ کے بادشاہ ہیں، اللہ کے رسول نے اس وقت اپنے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں بھی 3 صحابہ کو شامل کیا، حضرت ابو لبابہ کو، حضرت علی کو اور خود۔ اور پھر تاریخ اس حقیقت کو دیکھتی ہے کہ جب اونٹ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو رسول خدا اپنی باری پر اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، اپنی باری آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھتے ہیں، ورنہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے اور رسول خدا اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے مساوات کا جو پیغام دیا، اس مساوات کے پیغام نے جو ہے تاریخ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اگر انسانوں کو صحیح معنوں میں انسانی اصول اگر کوئی دے سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ آپ اس کی دوسری مثال دیکھیے کہ یہی جنگی اصول ہیں جو جنگی اصول امت مسلمہ کے لیے دعوت کا مرحلہ بھی بنے۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان تشریف لائے، محمد بن قاسم سندھ کے میدانوں میں تھے، اور جب جنگ اپنے گھمسان میں تھی، پہلے دن خوب جنگ ہوئی، تو معمولی سی محمد بن قاسم کی فوج نے یہاں کی بہت بڑی فوج کو شکست دی، تو یہاں کے بڑے بڑے قداور سپہ سالار حیران ہو گئے کہ آخر اتنی جو ہے منظم فوج، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے مربوط، اتنے جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے لوگ۔ اس نے کہا کہ آخر اس فوج کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کی جاسوسی کی، اور مغرب کی نماز میں کچھ لوگ دشمن کے جو ہے جاسوس بن کے آئے اور دیکھے کہ محمد بن قاسم نماز پڑھا رہے ہیں، اور پوری فوج پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اور جو نماز پڑھ رہی ہے تو کس کیفیت کے ساتھ کہ ادنا سا فوجی ایک سپہ سالار کے بغل میں کھڑا ہے، بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہے، پوری فوج ایک دم ڈسپلن کے ساتھ خدا کے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا ارے ان کی نماز میں تو سب ایک جیسے ہو گئے، سب ایک صف میں کھڑے ہیں، یہاں تو محمود و ایاز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کیا یہ فوج ہے کہ جس میں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون بادشاہ ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے؟ جس فوج کے اندر ایسی مساوات ہو، جس فوج میں انسانیت کو اس قدر عظمت حاصل ہو، اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، سطوت توحید یعنی توحید کی عظمت، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ آج وہ نمازیں کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک پوجا پاٹ کی ایک علامت بن گئی ہیں۔ ان نمازوں کے ذریعے جو سبق دیا گیا تھا وہ سبق ہم بھول گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، بدر کا پیغام ہمارے سامنے کئی پہلوؤں سے ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول میدان بدر سے واپس آئے تو آپ نے اپنی نئی نسل کی تربیت پہ توجہ دی، آپ نے تعلیم و تربیت کے نئے محاذ کھولے، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی۔ جو قیدی تھے فوج کے، جنگی قیدی جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو مدینے میں 10 بچوں کو، مسلم بچوں کو پڑھنے کا کام دیا۔ اگر وہ 10 بچوں کو پڑھا دیں تو یہی ان کا فدیہ قرار پایا۔ اس نے تاریخ انسانی میں ایک مثال قائم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے بھی تعلیم و تربیت کا کام دیا، تعلیم کا کام دیا۔ یہ تاریخ انسانی کے وہ کمانڈر ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ مدینے سے جو نسل انسانی نکلی، وہ نسل انسانی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جنگجو قوم تھی، بلکہ وہ مہذب دنیا کی امام تھی۔ اس نے دنیا تہذیب و تمدن کی زلفوں کو سنوارا۔ وہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں تھی۔ حضرات گرامی، آج بدر کے اس پیغام کو ہم فراموش کر گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل کا جو معاملہ ہے، دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کبھی امت مسلمہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس امت کا رشتہ اس کی تاریخ سے جب تک زندہ رہے گا، دنیا کی کوئی قوم اس امت کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ لیکن جس وقت اس امت کو اس کی تاریخ سے، جس وقت اس امت کو اس کے قرآن سے توڑ دیا جائے گا، پھر اس امت کو مارنے کے لیے کسی ایٹامک بم کی ضرورت نہیں، یہ خود دفن ہو جائے گی۔ آج یہی حال ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکے میں، مدینے میں کیسے جو ہے اسلامی انقلاب برپا کیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ 1400 سالہ تاریخ کہ امت مسلمہ عالم انسانی کی رہنما قرار پائی، اور دنیا کے اندر اس امت یہ امت ایک فیصلہ کن طاقت بن کر دنیا کے اندر جو ہے وہ باقی رہی۔ تو آخر اس کے پیچھے کون سا جوہر تھا، کون سی صلاحیتیں تھی؟ آج اسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، آج اسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔
تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، وقت کافی ہو چکا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کے سامنے بے بسی اور مایوسی کی کیفیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم اپنے پاس بدر کی تاریخ رکھتی ہو وہ قوم دنیا میں کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی ہے، کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم فرقان کی تاریخ رکھنے والے لوگ ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، ہم نیند سے جاگ اٹھیں، ہم اپنی تاریخ سے اپنے رشتے کو جوڑیں، ہم اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ جس دن ہمارے نوجوان یہ فیصلہ کر لیں گے، یقین جانیے کہ ہم انسانیت کو کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہم دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو جو تیار کیا تو وہ انسانیت کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ انسانیت کے محافظ تھے۔ انہوں نے انسانیت کو جو انسانیت کی حفاظت کی ہے، اس پر پوری دنیا اس حقیقت پر گواہ ہے۔ بدر کا پیغام یہ عالم انسانی کے لیے امن کا پیغام ہے۔ بدر کا پیغام یہ عالم انسانی میں حق و باطل کے درمیان فرق کا پیغام ہے۔ بدر کا پیغام یہ اسلام کی سچائی اور صداقت کی عظمت کا پیغام ہے۔ بدر کا پیغام یہ امت مسلمہ کو بتاتا ہے کہ وہ زمین پر خدا کی نمائندہ امت ہے اور رسول کی وارث امت ہے، اور اگر یہ اس شعور سے بیگانہ ہو جائے تو پھر دنیا میں یہ ہلاک ہو جائے گی۔ تو بدر کے اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کہ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی تاریخ کا شعور عطا فرمائیں۔ پروردگار ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کے اسوہ حسنہ پر، آپ کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب کریم ہمارے ان نوجوانوں کو، جو نوجوان بلا شبہ امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ان نوجوانوں کو جو ہے اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اعلان نوٹ فرمائیں۔ فتح مکہ کا پیغام، یہ پروگرام یوتھ ونگ کی جانب سے 4 جون بروز پیر باغبان فنکشن ہال پیٹھن گیٹ پر رکھا گیا ہے، جو بعد میں نماز تراویح شام 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ یوتھ ونگ سے جڑو، کیونکہ نوجوان ایک کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور کسی قوم کے عروج اور زوال کا جو سب سے بڑا اس کا کردار جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ یوتھ ونگ سے جڑے اور اپنے مقصد کو سمجھیں۔ جزاک اللہ۔